أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كداب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. جن لوگوں نے کفر کیا نہ ان کے مال اللہ کے ہاں کچھ کام آئیں گے اور نہ ان کی اولاد، ایسے ہی لوگ جہنم کا ایندھن بنیں گے. یہ بھی اسی ڈگر پر ہیں جس ڈگر پر آل فرعون اور ان کے پیش رو تھے. انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو گناہوں کی پاداش میں پکڑ لیا. اللہ سخت سزا دینے والا ہے. یہ سورہ آل عمران کی 10 اور 11 نمبر کی آیتیں ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ ان کفار کا حال بیان فرما رہے ہیں کہ جن کے مال اور ان کی اولاد ان کے کچھ بھی کام نہیں آئی، ان کو اس سے کچھ فائدہ نہیں پہنچا اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. یعنی وہ مال اور اولاد کا ذکر یہاں پر اس لیے کیا جا رہا ہے کہ بسا اوقات انسان ان کی محبت میں دیوانہ ہو جاتا ہے اور قبول حق کی راہ میں وہ رکاوٹ بن جاتی ہے. یہی دو چیزیں ہوتی ہیں عام طور پر، مال اور اولاد. بہت زام آ جاتا ہے، انسان کو مغرور ہو جاتا ہے. تو اس میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ صرف دنیا ہی کی چیزیں ہیں، اس کے بعد تمہاری یہ کام آنے والی نہیں ہے. اللہ کے پاس اللہ کے عذاب سے تمہیں اس سے چھٹکارا نہیں مل سکتا. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرما دیا کہ وہ لوگ جہنم کا ایندھن بنیں گے جو مال اور اولاد سے محبت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کریں گے. ان کا معاملہ بھی بالکل ایسا ہی ہے. ان کے انجام فرعون والے یا اس سے پہلے جو لوگ گزر چکے تھے نافرمان قومیں، بالکل انہی کی طرح ان کا بھی معاملہ ہے کہ جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کے سبب ان کو پکڑ لیا. اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جو مال اور دولت اور اولاد پر ظلم کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ وہ جو ہے اللہ کے عذاب سے وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا. یہاں پر کفار سے مراد یہودی قوم ہے. یہودیوں میں جو قبیلے تھے مختلف، اس میں 3 بڑے قبیلے تھے. تو 2 قبیلے بنو قنیقہ اور بنو نذیر، ان لوگوں کو ان کی شرارتوں کی وجہ سے جلا وطن کر دیا گیا تھا مدینے سے. حالانکہ وہ تمام لوگوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا تھا، لیکن وہ لوگ برابر معاہدہ شکنی کرتے آ رہے تھے تو ان کو جلا وطن کر دیا گیا، وہاں سے نکال دیا گیا وہ 2 قبیلوں کو. اور تیسرا قبیلہ بنو قریظہ قتل کر دیے گئے. پورے جوانوں کو ان کے قتل کر دیا گیا ان کی شرارتوں کے سبب. اور پھر خیبر جب فتح ہوا تو سارے کے سارے جو یہودی جو بچے ہوئے تھے ان پر جزیہ عائد کیا گیا. اس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی سزائیں دیتے ہیں ایسے لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں مانتے، ان کے احکامات کو پس پشت ڈالتے ہیں، ان کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فرمایا سورہ الف لام میم سجدہ 21ویں پارے میں. یعنی چھوٹے عذاب دے کر اللہ تعالیٰ بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب بھیجاتے ہیں. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. یہ کس وجہ سے؟ تاکہ وہ رجوع ہو جائیں. اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے، یہ طریقہ ہے کہ دنیا میں لوگوں پر چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتے ہیں. کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے، وہ بیماری کی شکل میں، نقصانات کی شکل میں، جان و مال کے نقصانات یا دیگر جو ہے بلائیں آ سکتی ہیں. تو اس کو عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پارٹ آف لائف ایسا ہی ہوتا ہے. جو عذاب کو عذاب نہ سمجھے پھر اس سے کیا توقع کی جا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت و شفقت ہے کہ بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہی دھلائی کا انتظام کرتے رہتے ہیں تاکہ لعلہم یرجعون فرمایا اللہ تعالیٰ نے، تاکہ وہ رجوع ہو جائیں، یعنی اپنے
جو غلطیاں تھیں اس کی اصلاح کرتے ہوئے پھر سے اگر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، آخرت کے عذاب سے بچ جائے گا۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس کے سامنے ہماری آیتیں پیش کی جائیں تو اس سے انکار کر دیا اور اس سے اعراض کر لیا تو ہم اس سے انتقام لینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر رجوع کرتا ہے، جو چھوٹی چھوٹی جو تکالیف اور پریشانیاں انسان کو جو پیش آتی رہتی ہیں وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، ان کے اعمال بس کی سزا ہوتی ہے۔ عام طور پر آزمائشوں میں ڈالا جاتا ہے بندے کو، اگر وہ رجوع کر لیتا ہے تو پھر اس کی دھلائی ہو جاتی ہے، اور اگر نہیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور آگے بڑھ جاتا ہے، وہ ظالم ہو جاتا ہے، مجرم ہو جاتا ہے، پھر اس کو وہ سزا سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس میں اللہ تعالیٰ جو بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو کفار، جو اللہ تعالیٰ کے جو نافرمان اور باغی اور غدار ہیں، اور جو اپنے خالق کو نہیں پہچانتے اور اس کا احسان نہیں مانتے، وہ چاہے کہیں کے ہو، خاص طور پر یہاں پر وہ کفار کا ذکر کیا گیا تھا جو یہودی تھے، لیکن عمومی طور پر وہ کفار، وہ منکرین چاہے دنیا بھر کے کہیں کے بھی ہوں، جو اللہ کا احسان نہیں مانتے اور دنیا میں ان کے پاس زر بہت نظر آ رہا ہو، چاہے عیش و عشرت میں ہو، مال و دولت ہو اور اولاد ہو ان کے پاس، اور جو ہے سونے چاندی کے ڈھیر ہو، ہیرے جواہرات ہو، کاروبار، تجارت، حویلیاں اور بنگلے، کاریں، یعنی ہر قسم کی چیز دنیا کی ان کے پاس موجود ہو، عیش و عشرت کے سامان راحت، تو بھی یہ مت سمجھو کہ یہ کامیاب ہو گئے، بلکہ یہ چند روزہ مزے ہیں ان کے، چند روزہ مزے یہ لوٹ رہے ہیں بس، اس کے بعد ان کو یہاں سے جانا ہے، اور جب جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ پیروں تلے زمین ہی نکل گئی۔ کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، فرمایا سورہ مرسلات 29ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے، کھا لو پی لو اے مجرمو، تم مجرم ہو، تھوڑا سا کھا لو پی لو۔ اور اس طریقے سے جو ہے ان کو جب پتہ چلے گا کہ وہ بالکل ایسا حال تھا جیسا بچے مٹی میں گروندے بناتے ہیں، صبح بناتے ہیں اور رات میں توڑ دیتے ہیں، ویسا ہی حال ان کا ہو گیا۔ دنیا بھر، زندگی بھر وہ کام کرتے رہے، خوب کماتے رہے، خوب عیش و عشرت کرتے رہے بظاہر، لیکن وہ مٹی کے گھروندے جیسے ہو گیا، صبح بنائے تھے اور شام ٹوٹ گیا، جب اللہ کے پاس پہنچے تو کچھ بھی ہاتھ نہیں آیا۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد، سورہ آل عمران 4 پارے میں کہ آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ ان کا نقشہ کھینچے ہیں کہ وہ ان کافروں کا، ان نافرمانوں کا شہروں میں چلنا پھرنا تمہیں تعجب نہ ڈالے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل، یہ تھوڑا سا جو ہے فائدہ ہے ان کو، متاع قلیل، ہر جگہ تھوڑا سا فائدہ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ بظاہر ایسا دکھتا ہے کہ بہت سا فائدہ کما لیے ہیں وہ لوگ، دنیا ان کو حاصل ہو گئی، چاہے دنیا حاصل ہو جائے، لیکن آخرت کے مقابلے میں تھوڑا ہی ہوگا، جیسا کہ حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ کے نزدیک دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر ہے، اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو کافر کو یہاں پر کچھ بھی نہیں ملتا، کیوں؟ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اللہ کے نزدیک، اس لیے یہاں پر مل رہا ہے سب کو۔ تو چاہے وہ دنیا حاصل کر لیں، چاہے ان کے پاس سب کچھ نظر آئے، لیکن یہ تھوڑا سا سودا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تھوڑا سا فائدہ ہے جو اس کو برت رہے ہیں، اور کیسے برت رہے ہیں؟ خدا فراموشی کرتے ہوئے برت رہے ہیں، یعنی وہ یہ سمجھ نہیں رہے ہیں کہ یہ فانی ہے، یہ ساری چیزیں ختم ہو جانے والی ہیں، اور بسا اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ چیزیں ختم ہونے سے پہلے انسان ہی ختم ہو جاتا ہے، انسان کی بھی کیا حیثیت ہے، کب ختم ہو جائے پتہ نہیں۔ تو یہ چیزوں کو بہت سمجھ رہا ہے، سب کچھ سمجھ رہا ہے، اور اس کی خاطر اپنے رب کو، اپنے مالک کو فراموش کر دیا، اس کے احکامات کی پرواہ نہیں کی، لوگوں کے حقوق مارے، ظلم و زیادتی کی، فتنہ فساد کیا، فساد فی الارض کیا، اور اللہ تعالیٰ کے حدود کو پامال کیا، ضابطوں کو نہیں مانا، اس کو جو ہے پس پیش ڈالا۔ تو یہ تمام چیزیں کرتے ہوئے وہ اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا، تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ کامیاب نہیں ہوا بلکہ ناکام ہو گیا ہے وہ۔ قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد، جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان سے کہہ دو کہ عنقریب تم مغلوب ہوں گے اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، یعنی یہاں کی کامیابیاں کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ ہاں، یہاں کی کامیابی ایمان کے ساتھ اگر مل رہی ہے تو الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، اور اگر ایمان کے بغیر مل رہی ہے تو وہ بالکل بیکار ہے۔
ضائع ہو جانے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ تو مغلوب ہوگے اور جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے ایسے لوگ، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے ان کے لیے۔ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقتا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ یرونہم مثلیہم رأی العین واللہ یؤید بنصرہ من یشاء ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ جن دو گروہوں میں مدبھیڑ ہوئی ان میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے۔ ایک گروہ وہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا کافر تھا، یہ ان کو اپنی آنکھوں سے اپنے سے دوگنی تعداد میں دیکھ رہے تھے، اور اللہ اپنی نصرت سے جس کو چاہتا ہے تقویت پہنچاتا ہے۔ اس واقعے میں ان لوگوں کے لیے بڑی عبرت ہے جو دیدہ و بینا رکھتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کا نقشہ کھینچا ہے، یعنی غزوہ بدر میں کیا حالات پیش آئے تھے اس کو اس میں بتایا گیا ہے کہ غزوہ بدر جو ہوا تھا وہ سب سے پہلی جنگ تھی، اسلامی جنگ، اور اس کی خصوصیت یہی تھی کہ اس میں کسی قسم کی کوئی تیاری کا موقع، منصوبہ بندی کا موقع مسلمانوں کو نہیں ملا تھا۔ بغیر کسی تیاری کے وہ ایسے ہی جنگ ہو گئی تھی۔ اس میں کفار کی طرف سے جو لشکر آیا تھا وہ انتہائی تربیت یافتہ اور ہتھیاروں سے لیس لشکر تھا۔ 1000 کی تعداد تھی ان کی، اور ان کے پاس 700 اونٹ تھے، 100 گھوڑے تھے۔ اس طریقے سے دیگر ہتھیار سے لیس وہ آئے تھے لڑنے کے لیے، اور مسلمانوں کا جو لشکر تھا وہ لگ بھگ 313 بتایا جاتا ہے، اور ان کے پاس ساز و سامان کچھ بھی نہیں تھا۔ 70 اونٹ تھے اور صرف 2 گھوڑے تھے ان کے پاس، 6 زرہیں تھی اور 8 تلواریں تھیں۔ کل اثاثہ ان کا اتنا ہی تھا۔ بس وہ ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوئے لڑنے کے لیے نکلے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی حالت پیدا کر دی وہاں پر معجزاتی طور پر، جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے۔ اس میں وہی اسی چیز کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، مدبھیڑ ہوئی ان لوگوں کی جب دونوں گروہ، ایک گروہ کون تھا؟ مسلمانوں کا لشکر تھا اہل ایمان کا، اور دوسرا گروہ کفار کا تھا۔ جب دونوں آمنے سامنے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نظروں کو ایسے کر دیا کہ ان کے پاس جو لشکر ہے وہ فریق جو ہے اس سے دگنا نظر آ رہا تھا۔ جیسا کہ 1000 کا لشکر کفار کے پاس تھا تو کفار کو نظر آ رہا تھا کہ مسلمانوں کا لشکر 2000 کا ہے، جبکہ اصلاً حقیقتاً 300 تھے وہ لوگ، لیکن نظر آ رہے ہیں 2000 ان کفار کو۔ اللہ تعالیٰ ان کے حوصلے پست کرنا چاہ رہے تھے کفار کے، اور پھر دوسری جانب مسلمانوں کو بھی ایسا ہی دکھایا گیا۔ مسلمانوں کی جو ہے کفار جو ہے ان کے مقابلے میں، مسلمانوں کے مقابلے میں دوہرے نظر آئے، جیسا کفار کو ان کے مقابلے میں مسلمان دوہرے نظر آ رہے تھے مسلمانوں کے پاس، جبکہ 300 تھا تو ان کو ایسا نظر آ رہا تھا کہ 600-700 ہے صرف کفار کا لشکر۔ یہ اس وجہ سے ہوا تھا کہ مسلمانوں کے حوصلے اللہ تعالیٰ عزم و حوصلوں کو بلند کرنا چاہ رہے تھے، اور چونکہ مسلمانوں کو یہ بات معلوم تھی، وہ اہل ایمان تھے کہ ایک ایک دو کا مقابلہ تو کیسے بھی کر لیں گے، اس سے زیادہ ہوتا تو ہو سکتا تھا کہ ان کے حوصلوں میں کچھ پستی آ جائے، اس لیے ان کے پاس بھی دوہری تعداد، دگنی تعداد، اور کفاروں کو بھی دگنی تعداد بتائی گئی۔ کفاروں کے حوصلے پست ہو گئے کیونکہ ان کو 2000 مسلمان نظر آ رہے ہیں جبکہ ہے 300، اور مسلمانوں کو 600-700 نظر آ رہے ہیں کفار، جبکہ وہ ہیں 1000۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آمنا سامنا کیا۔ اس کے بعد جب مدبھیڑ ہوئی، جنگ شروع ہوئی، تو نقشہ اور پھر بدل دیا۔ یہ جنگ ہونے سے پہلے کا نقشہ تھا، اس کے بعد پھر نظروں میں جو ہے کچھ ایسا کر دیا کہ آدھے نظر آنے لگے، کفار کو مسلمان صرف 500 نظر آنے لگے، اور یہ لوگوں کو بھی یہ ان کے آدھے نظر آنے لگے، اپنے خود کے 300 نظر آنے لگے، 300 میں کہ 150 نظر آنے لگے۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہے تھے کہ یہ جنگ ہو جائے، کیونکہ پست ہمتی نہ ہو اور لوگ بڑے بڑے لشکر کو دیکھ کر پیچھے نہ ہٹ جائیں۔ یہ چونکہ حق و باطل کی جنگ تھی، سب سے پہلی جنگ تھی، اور اللہ تعالیٰ کی یہ چاہت تھی کہ یہ جنگ ہو جائے۔ قدرتی طور پر بھی دیکھیے آپ کہ ایک فریق کو اگر اپنا دشمن کمزور نظر آتا ہے تو وہ اس پر بڑھ کر حملہ کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی چاہ رہے تھے کہ جب جنگ شروع ہو گئی تو ایسا نظر آنے لگا کہ کچھ بھی نہیں ہے دشمن میرا، بالکل تھوڑا سا ہے، ابھی بڑھ کر ختم کر دوں گا۔ یہ کیفیت اللہ تعالیٰ نے وہاں پر پیدا کر دی تھی۔ اس کے بعد جنگ میں جو خاص بات یہ ہوئی کہ فرشتوں کی مدد آئی ہے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرشتوں سے کی، چونکہ ان کے پاس کوئی ساز و سامان اور ہتھیار نہیں تھے۔ یہ بتانا چاہ رہے تھے اللہ تعالیٰ
کہ یہ ساز و سامان سے جنگیں نہیں جیتی جاتی بلکہ اللہ پر ایمان، کیونکہ دونوں جماعتوں میں فرق محسوس ہو رہا تھا کہ ایک جماعت وہ تھی جو کفار کی تھی، جن کے پاس شرابوں کے دور چل رہے ہیں، ناچنے گانے والیاں لونڈیاں جو ہے ناچ گا رہی ہیں، داد عیش دیا جا رہا ہے، کھیل تماشا ہو رہا ہے، اور اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہے ہیں۔ وہ کفار وہاں سے جو نکلے تھے یہ سوچ کر کہ ہمارے پاس کثرت ہے، ہمارے پاس غلبہ ہے، ہمارے پاس قوت ہے، ہم جیت جائیں گے، جبکہ مسلمان جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے۔ ابو سفیان کا جو قافلہ تھا وہ ملک شام سے تجارتی قافلہ مکہ جا رہا تھا۔ مسلمانوں کو جب معلوم ہوا تو انہوں نے صرف ان پر حملہ کرنے کا سوچا تھا، تو ابو سفیان نے راستہ کاٹ کر وہاں سے اپنے قافلے کو بچا کر لے کر چلے گا، لیکن وہ جانے کے باوجود بھی جبکہ ان کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا تھا، مکے والوں کو غصہ آیا اور انہوں نے اپنا ایک لشکر بنا کر مسلمانوں پر چڑھائی کر دی، اور بدر کے میدان میں یہ معرکہ آرائی ہوئی۔ وہ یہ سوچ کر آئے تھے کہ ہم تو بہت کثرت میں ہیں اور ہمارے پاس ساز و سامان ہے اور ہتھیار ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا ذلیل و خوار کیا کہ ان کو جو ہے عبرتناک شکست سے دوچار کر دیا ہے۔ اس جنگ میں اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ حق کو حق اور باطل کو باطل کر کے دکھانا چاہ رہے تھے۔ ایک ریفرینڈم تھا یہ کہ حق پر رہنے والے کون ہیں اور باطل پر رہنے والے کون ہیں۔ اللہ کا ساتھ دینے والے جو لوگ تھے اس کو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی ہے، فرشتوں کے ذریعے سے مدد فرمائی ہے۔ آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری مدد نہیں ہو رہی، پہلے ویسا ایمان پیدا کیجئے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے مدد کرنے کے لیے آج بھی تیار ہیں۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم صحابہ کی طرف دیکھتے ہیں، لیکن کیا صحابہ کا ایمان ہمارے میں آ سکتا ہے؟ یہ ممکن ہے؟ ہم کیسے مسلمان ہیں آج؟ ہمارا کیا حال ہو گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس میں اہل حق کے شاندار مستقبل کی جھلک دیکھی جا سکتی ہے، کیونکہ حق و باطل کی اس کشمکش میں اللہ کی تائید و نصرت حاملین قرآن کے حق میں ظاہر ہوئی تھی۔ جو اللہ والے جو بندے تھے، جو قرآن والے جو بندے تھے، جو اللہ پر اعتماد کر رہے تھے، وہ جماعت کا بھی جو ہے اس جنگ میں ظاہر ہو رہی تھی، کفار کی جماعت بھی ظاہر ہو رہی تھی۔ جو اللہ والے بندے تھے وہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، الہ زاری کر رہے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، وہ بھی ظاہر ہو رہے تھے، وہ کفار بھی ظاہر ہو رہے، دونوں الگ الگ فرق محسوس ہو رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی، جبکہ کفار کے مقابلے میں وہ بہت کم تھے، ان کا لشکر تعداد کے حساب سے بھی، سامان کے حساب سے بھی، اسلحہ کے حساب سے بھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی۔ یہ بتانا مقصود ہے کہ اہل ایمان کی مدد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حاملین قرآن جو ہے ان کی مدد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بشرطے کہ وہ بندہ مومن ایسا ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔